السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد. کل کے ویلاگ میں میں نے آپ کو وادی پنجشیر کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور آج جو عالمی میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں اس سے وہ ہماری دی خبروں کی تصدیق ہوتی آتی ہے کہ کل 3 اضلاع پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، اور جو کہ امراللہ صالح کی طرف سے خبریں دی گئی تھیں کہ 400 یا 300 طالبان مارے گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اب کی جو کل رات اور گزشتہ رات جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خبریں یہ ہیں کہ معاملات کسی حد تک طے پا چکے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا گزشتہ کہ ان کو جب ان کا محاصرہ ہو گیا تھا وہاں پر، تو محاصرے کی وجہ سے وہاں پہ ان کو امداد نہیں پہنچ پا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں بڑی پریشانیاں تھیں. اور جو اندر وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بھی طالبان کو مسلسل پیغام بھیج رہے تھے کہ بھئی وہ لڑنا نہیں چاہتے. اور لیکن امراللہ صالح جو ہے ان کی کوشش تھی، وہ مدد لینا چاہ رہے تھے. احمد مسعود نے بھی کوشش کی تھی مدد لینے کی. میں نے آپ کو پرانا بتایا تھا میرے ویلاگ اگر آپ پرانے دیکھتے ہو 4-5 دن پہلے کہ انہوں نے فرانس سے اور امریکہ سے بات کی تھی، وہاں سے ٹوٹل انکار ہو گیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے تاجکستان سے اور ایران سے رابطہ کیا تھا. ایران سے بھی ان کو کوئی حوصلہ افزا پیغام نہیں ملا، البتہ تاجکستان سے ان کو تھوڑی سی مدد ملی ہے. 2 ہیلی کاپٹروں میں کچھ جنگی سامان ان کے پاس آیا ہے، لیکن وہ ہیلی کاپٹر میں آنے کے بعد وہاں تک ان کو پہنچانے میں بڑی دقت پیش آ رہی، کیونکہ طالبان نے ان پہاڑی علاقوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو امراللہ صالح کے لوگ ہیں انہوں نے بھی طالبان سے رابطہ کیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، یہ میری اطلاع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید امراللہ صالح بھی ہتھیار ڈال دیں گے، کیونکہ احمد مسعود نے تو بڑی لچک دکھا دی ہے. اور لیکن اصل میں جو ایک مسئلہ جو پڑ رہا ہے نا احمد مسعود کو، اب یہ مجبور ہو کہ ان کو لچک دکھانی پڑے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو معاملہ نہیں بن پا رہا اس کی ایک اہم وجہ ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتا رہا. وہ ہم نے خود دونوں طرف کے لوگوں سے پتا کر کے پتا کی ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ شمالی اتحاد کا ان کے ساتھ معاملہ نہیں طے پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شمالی اتحاد ہے، آپ کو پتا ہے جو پنجشیر گروپ ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ فقہ کے حساب سے وہ اہل تشیع ہیں، اور ان کا ایک مذہبی کچھ معاملہ کچھ اور ہے. جبکہ طالبان جو ہے یہ پشتو سیکٹ ہیں، اور دوسرے سب سے بات ہے کہ یہ خاص مطلب ان کا فقہ جو ہے وہ دیوبندی یا اہل سنت مسلک جیسے بھی آپ سمجھ لیں. میں تو ان مسلکوں کو اتنا نہیں کرتا، بحیثیت مسلمان میرا ہر چیز مانے کہ وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن ایک فقہ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان سے کہ طالبان کا جو حکومت سازی ہو اس کے اندر ان کو بالادستی دی جائے، یعنی پنجشیر گروپ کی بالادستی ہو ان کے حکومت سازی کے اندر بھی، اور ان کا جو بھی دینی یا فقہ یا جو بھی سیاسی معاملات ہیں ہر جگہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپر ہینڈ ملے. اس چیز کے اوپر طالبان جو ہے راضی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر نقطہ ہے اصل میں اختلافات کے، جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ہم نے دونوں جانب کے لوگوں سے، جو اہم لوگ ہیں ان سے، جو معاونت کر رہے ہیں ان سے یہ جب بات پوچھی تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی. تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید ان کو بھی احساس ہو جائے گا، اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ان کو حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا. وادی پنجشیر والے اتنی اکثریت کو تو نہیں ہے، اکثریت آپ کو پتا ہے 60% ویسے بھی پشتو بان کی ہے، اور پشتو بان کے ساتھ جو فارسی بان وغیرہ اس میں بھی بہت سارے ان کے ہیں معاملات. تو اصل میں بنیادی طور پر یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی اس کے اندر اپنا اسٹیک لینا چاہتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ ایران اور تاجکستان سے مدد حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دورہ آ رہا ہے، وہ دورہ کرنے کی وجوہات یہ وہ تاجکستان جائیں گے، ازبکستان جائیں گے اور ایران جائیں گے. وہ اسی لیے جا رہے ہیں وہاں پر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شٹل ڈپلومیسی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری سفارتی زبان کے اندر، کیونکہ وہ وہاں جا کر جلدی جلدی ان ملکوں کو بتانا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی کہ وہ افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن اگر وہ افغانستان میں کوئی ایسا کردار ادا کریں جس میں کہ مفاہمت والا معاملہ ہو تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی گروپ کی مدد کریں. ان کو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی کسی کا کوئی مفاد ہے افغانستان میں تو وہ اپنے مفادات کی نگرانی اس طرح کرے کہ دوسروں کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچے اور وہاں پر کوئی گروپ بندی یا گروہ بندی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کئی گروہ ہیں. افغانستان کے اندر جیسے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں جو ہے نا سسٹم وہ نہیں ہے، وہاں پہ گروہ بندی ہے، اور وہاں پر بہت سارے کیا کہتے ہیں وار لارڈز بھی ہیں، لسانی گروپ ہیں. تو اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے کام کیے جائیں کہ سب کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اچھا یہ صورتحال ہے. کسی حد تک آج کابل ایئرپورٹ کے اوپر بھی حالات کچھ صبح سے اب تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ بہتر ہیں، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو
ڈیڈ لائن کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن میں وہ راضی نہیں ہو رہے طالبان، لیکن میں نے آپ کو کل یہ بات بتائی تھی کہ پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو میں نے یہ کہی تھی اور میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ پس پردہ جو طالبان نے شرائط رکھی ہیں ڈیڈ لائن کے اندر، اس ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن کرنے کی انہوں نے ایک ہی بات رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ طالبان کے جو بلیک لسٹ میں نام ہے ان کو نکال دیے جائیں، طالبان کا جو سیز ہے پیسہ اس کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے، IMF وغیرہ کی جو بھی امداد افغانستان کی سیز کی گئی ہے وہ امریکہ اور UN جو ہے اس کو اگر ریلیز کر دیتے ہیں تو پھر 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہوئی، اور اس پس منظر کے اندر چونکہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کے چار اطراف کے اندر بھی جو ہے طالبان کی بڑی مضبوط پوزیشن ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی برطانیہ اور اس وقت امریکہ سخت دباؤ میں ہے، اور اسی معاملات کو دیکھنے کے لیے اور 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے امریکی اعلیٰ سطح کے جو ہے نا پس پردہ رابطے، میں نے آپ کو یاد ہے گزشتہ 2 دن پہلے بتایا تھا کہ پس پردہ رابطے ان کے قائم ہیں کس کے ساتھ؟ طالبان کے اہم لیڈروں کے ساتھ۔ تو آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کل خبر آج صبح کل شام کو خبر آ گئی کہ طالبان کے جو ہیں ملا برادران جو ہیں ان کی CIA ڈائریکٹر ولیم بروس سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کو پھر میری اس دی ہوئی خبر کی اب تصدیق ہو جاتی ہے، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہیں، اور یہ ملاقاتیں اسی پس منظر میں ہو رہی ہیں کہ طالبان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن کے اندر توسیع کریں، جبکہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے معاملات ہیں، کیونکہ جب تک میں نے آپ سے کہا نا کہ جب تک وہ وائٹ لسٹ میں بلیک لسٹ سے طالبان کا نام نہیں نکلے گا لیڈروں کے، تو وہ کیسے کام کریں گے؟ وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایشو ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں، یعنی رائٹ جس وقت میں اس وقت یا میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس وقت جو ہے G7 کی میٹنگ وہاں پر چل رہی ہے، اور مجھے وہاں سے جو سفارتی ذرائع سے بھی ممالکت، ظاہر ہے وہ جو میٹنگ ہوگی تو پھر جو بھی اعلانیہ آتا ہے، جو بھی اعلامیہ آئے گا، جو وہ تو ظاہر ایک میوچل ہوگا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دیا جائے گا، لیکن اب تک جو سفارتی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے بائیڈن کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، فرانس نے، برطانیہ نے، اور خاص طور پر جرمن نے، اینجلا مرکل نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے بائیڈن کو، اور وہ بائیڈن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی غلط تھی، آپ نے بالکل غلط طریقے سے انخلا کیا، اور آپ کو انخلا کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو طے کرنا تھا، آپ نے معاہدے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے ہمیں معاہدہ ہم سے شیئر نہیں کیا۔ تو اس وقت تک جو ہے بائیڈن کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 31 تاریخ تک کی جو ہے ڈیڈ لائن کو جو بڑھایا جائے، اور برطانیہ کا تو کہنا یہی ہے کہ طالبان اگر ان کے ساتھ اگر جو ہمیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے وہ انخلا کر رہے ہیں، ویکیشن جو ہو رہی ہے، جو انخلا کا جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، اور اس پہ کیا معاملات ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، یورپین یونین کے تحفظات ہیں، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے طالبان تو پھر یہ کہ ان پر اقتصادی پابندی لگائیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آج ایک بات بتا دوں کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ G7 کے اجلاس سے پہلے مودی صاحب نے بھی ملاقات کی تھی اینجلا مرکل سے، اور اینجلا مرکل کو مودی نے یہی کہا تھا کہ G7 کے اجلاس کے اندر آپ اپنا پورا دباؤ جو ہے نا پاکستان اور طالبان کے اوپر رکھیں۔ ایک تو یہ ملاقات میں مودی صاحب کو یہ پیغام کس نے دیا؟ مودی نے پیغام دیا اینجلا مرکل کو۔ اچھا، دوسری جانب ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے، 45 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، ورچوئل گفتگو، وہ ہوئی ہے جناب کس کے درمیان؟ مودی کے درمیان اور پیوٹن کے درمیان۔ اس ملاقات میں تو مودی نے کہا اینجلا مرکل کو پاکستان پہ اور ادھر دباؤ رکھا جائے، لیکن ادھر جو ملاقات ہے اس میں پیوٹن نے 45 منٹ بات کی، اور 45 منٹ بات کرنے پر پیوٹن نے مودی کو یہ کہا کہ وہ افغانستان میں اگر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کوئی بھی ان کا مثبت کردار ہے، تعمیری ہے، پروجیکٹس کا حوالے سے ہے، خطے کے اندر اگر کوئی مثبت کردار ہے وہ ضرور ادا کریں، لیکن پاکستان مخالف نظریہ رکھتے ہوئے یا پاکستان مخالف کوئی اپروچ رکھتے ہوئے پولیٹیکل یا کوئی بھی وہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر یا خطے کے اندر اس کے کردار کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ بہت بڑی خبر ہے جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے میرے ویلاگ، اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار دیکھا کریں میرے تجزیے میں بہت بڑی بریکنگ میں خبر ظاہر کر دیتا ہوں آپ کو اشارتاً، کیونکہ بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ بھارت نے اپروچ کیا ہے رشیا کے ساتھ اور کہا ہے کہ ہمارے جو ہے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر کر دی جائیں۔ انہی پس پردہ معاملات کے پیش نظر آج جو گفتگو ہوئی ہے پیوٹن کی اور مودی کی، اسی جو ہے جو بیک چینل پہ جو معاملہ چل رہا تھا اس کے پس منظر میں ہی، اور پیوٹن نے بہت بڑا پیغام دے کر مودی کو بھارت کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے۔ اس کی وجہ ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے، کل ہم نے آپ کو کہا تھا یہ بات کہ جو افغانستان سے جو کاغذات وغیرہ ان کے کچھ ہاتھ لگے ہیں سارے، تو اس تمام معاملات کے اوپر بھی چین نے جو ہے اب افغانستان اور پاکستان، کل میں نے بتا دیا کہ حوالے سے بڑی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اب چین نے بھی اوپن وکٹ پہ آ کے کھلا کھیلنے کا اعلان کیا ہے پاکستان کی حمایت میں اور افغانستان کی حمایت میں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع اب یہ بعد میں کوئی آپ کو کہیں سے خبر ملے یا نہ ملے، یا ہو سکتا ہے نہ آئے بعد میں آئے،
چین نے ایک بڑی رقم جو ہے طالبان کو آلریڈی دے دی ہے طالبان کے بینک اور ان کے معاملات چلانے کی خاطر، اور طالبان کو تنخواہیں وغیرہ بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جو تنخواہیں رکی ہیں وہ دے دی جائیں گی، اور میں جس وقت بات کر رہا ہوں اس وقت یا ہو سکتا ہے کل جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، سوری مطلب آج شام تک یا رات تک، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خبریں مل جائے کہ طالبان کو کل سے وہاں سے بینکوں کی تنخواہوں کی ادائیاں وغیرہ سب شروع ہو گئی ہیں۔ تو طالبان کو جو فوری طور پر جو فائنینشیل پرابلم آ رہی تھی وہ بھی چین نے جو ہے مطلب اس کو کور کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چین اس وقت مدد کر رہا ہے، اگر جس کے ساتھ چین کھڑا ہوتا ہے تو باقی ہمیں اب چین کی دوستی دیکھ کے مجھے بھی باقی فخر ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ صحیح کھڑا ہوتا ہے، افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو دیکھیے افغانستان کے ساتھ بھی چین نے بڑا اچھا ایک کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، دوسری ایک چیز تو یہ ہو گئی، دوسرا ایک سب سے بڑی بات ایک اور جو مزیدار آ رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہترین ہے اس حوالے سے کہ جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں معاملات یہ ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ جو بھی کردار ادا کر رہا ہے اس کو اب ساری دنیا میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، یعنی آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا ہے عمران خان کو، یورپین یونین کا بھی لیٹر آیا ہے، اور سارے جو ہے نیٹو کے بھی لوگ جو کہہ رہے ہیں، ہمیں یہاں کچھ یورپ کے لوگ ملے تھے، وہ سب جو ہے حکومت پاکستان کو کے کردار کو اور اس کی جو بھی اس نے افغانستان کے اندر غیر ملکی کو نکالنے میں یا امن و امان کے حوالے سے جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس کی تعریف کی ہے، اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کا بھی ایک لیٹر آیا ہے۔ تو میں تو کہہ رہا تھا کہ شاید آئی ایم ایف کے چیف کو چاہیے کہ بھائی پاکستان بڑے خوش ہوئے نا پاکستان کے کردار پر کہ ان کا ہے وہاں سے لوگوں کو مسافروں کو بڑا کردار ادا کیا، تو کم از کم آئی ایم ایف کا ایک جو بڑی قسط ہے اس کا قرضہ ہی کم از کم، اگر قرضہ تو نہیں کم از کم سود ہی اس کا معاف کر دیں تو کچھ تو مطلب تعریف خالی خط میں تو نہیں ہوتا نا، مزیداری کی تعریف ہے کہ کچھ پاکستان کو کچھ انعام بھی ملے نا کچھ، تو تب تو مزہ ہے۔ خیر بہرحال یہ تو میں ایک لائٹر موڈ میں آپ سے کہہ گیا، پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بہرحال تو یہ ایک صورتحال تھی افغانستان کی۔ اچھا تھوڑا سا ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ طالبان نے پاکستان کو، یہ بھی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے افغانستان جو پاکستان کو کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے حوالے سے کمیشن بنا رہے ہیں، اور جو چیزیں ان کو معلومات طالبان کو ملی تھی، جو انہوں نے اپنا سیکیورٹی کا ایک انچارج بنا دیا ہے وہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک سیکیورٹی یعنی جو بھی سیکیورٹی ایڈوائزر یا منسٹر آف داخلہ کا جو بھی کہہ لیں، کیونکہ ابھی حکومت تو بنی نہیں، حکومت تو تبھی بنے گی جب میں نے آپ کو کہا کہ جب یہ یہاں سے نکل جائیں گے اور یہ ان کے لوگوں کے نام نکال دی جائیں گے اس وقت، اور تو اس وقت جو ہے حکومت بنے گی، لیکن بس معاملات جو ہے طالبان حکومت نے چلانے شروع کر دیے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ نارمل گورنمنٹ والے کام شروع ہیں وہاں پر، تو انہوں نے ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کی جو ہے نام دیے ہیں پاکستان کو کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ چھپے ہوئے تھے یا وہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو پاکستان کو مطلوب ہے، کچھ تو نکل کے بھاگ گئے، ہم نے آپ کو بتا دیا، تو کچھ پکڑے گئے ہیں، ان سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اور کہاں کہاں پاکستان میں ان کے ٹھکانے ہیں وہ طالبان نے پاکستان کو بتا دیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج یا کل ایک دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ ٹی ٹی پی کے کافی لوگ پاکستان کے اندر پکڑے جائیں گے۔ اچھا ایک بات اور یہ بتا دوں آپ کو، میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کو ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ جو ان کے امیر المومنین ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ انتقال کر گئے یا کہیں شہید ہو گئے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور آج پھر اپنی خبر قائم ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا دوبارہ، کل بھی میں بتانا بھول گیا، تو میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں جن کے امیر المومنین ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن وہ کسی ایک اہم ملک کی حفاظت میں ہے۔ اب یہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، سیکورٹی ریزن ہوتے ہیں، تو وہ بہرحال حفاظت میں ہے، اور جیسے ہی ان لوگوں کے نام، یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ جیسے ہی ان لوگوں کے نام جو 130 لسٹوں کے اندر ان کا بھی نام ہے، کچھ لوگوں کے نام نکل جائیں گے تو اس کے بعد وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے، لیکن الحمدللہ وہ زندہ ہیں اور وہ ان کے مطلب سارے دینی تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی پاکستان میں، دوسری پاکستان کے حوالے سے یہ کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو خاص طور پر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ شتر بے مہار کی طرح یہ لوگ بیان دے دیتے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے رہنما، میں نام اپنی لوں گا، انہوں نے بیان ایک دے دیا کہ ٹیلی ویژن میں دے مارا ہے کہ جناب ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے پی ٹی آئی بڑی خوش ہے کیونکہ وہاں پر طالبان آ گئے اور طالبان جناب ہمیں کشمیر کو فتح کر کے دیں گے۔ اس قسم کی جو ہے نا بے سر و پا باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے جو ہے پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے، پاکستان کا ایک اچھا امیج ہے بھارت کے حوالے سے اور پڑوسیوں کے حوالے سے، وہ متاثر ہوگا اور بھارت کو ایسی چیزوں کو چھالنے کا موقع ملے گا کہ پاکستان جو ہے مطلب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم طالبان کی حمایت کرتے ہیں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت اگر طالبان وہاں پر آتے ہیں پاکستان ان کی حمایت کرے گا، پڑوسی ملک ہے، لیکن پاکستان کبھی کسی سے نہیں کہے گا کہ تم ہمیں یہ یہاں فلاں پہ حملہ کر کے ہمیں جیت کے دے دو یا دے دو۔ اس قسم کی جو ہے نا کم از کم ایک منسٹر کو یا ایم این اے کو اس قسم کے بیانات دینے سے اعتراض کرنا چاہیے جس سے کہ پاکستان کے نقطہ نظر کو متاثر ہو سکے۔ اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی جو جائیداد کا تھا مسئلہ نیو یارک کا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اب وہ سنا ہے کہ پھر اس میں 21 تاریخ تک توسیع ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں 21 تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، جبکہ عدلیہ کہتی ہے کہ جناب ان سے کہتے ہیں اپنا
آپ کی جو نیب والوں سے بادشاہ لوگ ہیں کہ وہ باہر پکڑ لیتے ہیں، مطلب عجیب ہی نیب کا تو آپ اس پہ تو بات کرتے بھی بس مجھے عجیب ہی لگتا ہے کہ کیا نیب ہے اور کیا احتساب ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ بہرحال ایک اور دوسری خبر یہ کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں۔ سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ جناب ابھی فی الحال نہیں ہونے چاہیے، وہ مردم شماری کا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق بھی کراچی سے رہا ہے اور میں پاکستان کی سیاست میں بھی گزشتہ 2 دہائیوں پہلے ایک اہم مرکز میں کردار ادا کر چکا ہوں۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں، میری بھی ناقص رائے ہے کہ جب تک مردم شماری صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کرانا غلط ہے، کیونکہ سندھ کی حکومت نے اپنے ایک مبینہ مقاصد کے تحت بڑی کاٹ چھانٹ کر کے حلقوں میں گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہتر ہے کہ پہلے یہ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے اگر بلدیاتی انتخابات ہوں تو بہت بہتر ہے۔ دیکھیے بس آج کی خبروں پہ، اہم خبروں پہ تجزیہ کافی ہے، انشاءاللہ جو بھی خبر ہوتی ہے تو کل پھر آپ کو اس حوالے سے مزید خبریں اور تجزیہ اپنا ضرور دوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔